السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العلي العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع گستہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع گستہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. یدے بیوا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی. نشے من شاخ پہ باقی رہا نادر ہی سینوں میں. محترم سامعین حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں اور مشفق اساتذہ اکرام و مہمانان اعزام اور اسٹیج پر بیٹھے علماء اکرام و بزرگان دین، آج میں علیاران باشبہ شہیدان عشق و وفا وارثان بلال اور سراقیر آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کے عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ بھگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور شبستان اسلام کی طرح بڑھنے والی باد سنون کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے. حضرات، اس شبستان عالم کا پتا پتا اور ٹوٹا ٹوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے جنہوں نے تاریخ کی ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی کی ہے. یہ ان یاران باشبہ شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا. جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا، انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور سربلند میدان میں آ نکلے. انہوں نے جانے تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھایا. انہوں نے سرے سے کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو کبھی سرے نگو نہ ہونے دیا. جب جلات تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھتا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے ناکارہ تلوار کے نیچے سر رکھ دیا. عربی کا ایک شاعر ہے، فصلت غبار حین اقتل مسلما، فصلت غبار حین اقتل مسلما علی ای شک کان فی اللہ مشرعی. یعنی خوشا وقت کی میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقت کی میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کی آخری ارمان ہے ساقی. سامعین حضرات، آج ہندوستان کو آزاد ہوئے 78 سال ہوئی. آج سے 78 سال پہلے تن کے گورے من کے کالے جنہیں انگریز کہا جاتا ہے ہندوستان کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے. آزادی سے بے قدر بے شمار دیوں اور لاتعداد راتوں میں ہندوستانیوں نے ہزاروں ماؤں کو بے اولاد ہوتے دیکھا، معصوم سے پھولوں کو گولیوں سے چلنی ہوتے دیکھا، بہنوں کو بیوہ ہوتے دیکھا، غریبوں پر بے پناہ مظالم ہوتے، لاکھوں بیٹیوں پر بے عزتی کے دھبے لگتے تھے، ننھے منھے فرشتوں کو بھوک سے روتے بلکتے دیکھا. ان تاریخ اور غلیظ راتوں کی صبح ہوئی، دین کا فرات بخش اجالا پھیلا، غلامی کا اندھیرا ختم ہوا، ایسا اندھیرا جو 250 سال کا محیط تھا. نہ جانے ہم نے کتنے تکلیفیں برداشت کر کے ہندوستان کو طویل غلامی سے آزاد کرایا. کہ طویل عمر درکار ہے اس کے پڑھنے کو، کہ طویل عمر درکار ہے اس کے پڑھنے کو. ہماری داستان اور راہ مختصر نہیں، ہم نے تن من دھن کی قربانیاں دی، ہم نے بغاوتیں کی، ہم نے نعرے بلند کیے، پھانسی پہ چاڑے اور سینوں پر گولیاں کھا کر ہندوستان کا یار انگریز سے آزاد کرایا. حضرت محمود الحسن صاحب وزیر مالٹا، مولانا حسین احمد مدنی صاحب وزیر مالٹا، مولانا برکت اللہ صاحب بھوپالی، مولانا عبید اللہ صاحب سندھی، مولانا محمد میاں انصاری، مولانا احمد شاہ صاحب، مولانا قاسم صاحب نانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد علی جوہر جیسے وطن کے سیالوں نے جان و مال کی قربانی دے کر آزادی کا پرچم بلند کیا. حضرات، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہندوستان کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دیں تاکہ ان کے قربانیاں یاد رہے جنہوں نے خون و پسینہ بہا کر ہندوستان کو دنیا کے سامنے
عزت دلائی و غربہ عطا کیا۔ آج اس دھرتی پر شرمناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ مسجد و منزل کے نام پر مذہبوں کے رکھوالے بن کر غیر ملکوں کے ایجنٹوں نے بھارت کے عواموں میں پھوٹ ڈالنی شروع کر دی ہے۔ شاعر کہتا ہے راہزنوں کے ہاتھوں میں ملک کی قیادت ہے، راہزنوں کے ہاتھوں میں ملک کی قیادت ہے، رشوتوں کا پہرا ہے، بے تمیز سیاست ہے۔ حضرات گرامی، ہندوستان میں بنگلہ بولنے والوں کی غرض سے مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جاتا ہے، تو میں سرکار سے یہ کہتا ہوں کہ پنجابی زبان بولنے والوں کو بھی پاکستان قرار دے کر انہیں بھی ہندوستان سے نکال دیا جائے، کیونکہ بنگلہ بولنے والا ہندوستان میں بھی ہے اور بنگلہ دیش میں بھی ہے، اور پنجابی بولنے والا ہندوستان میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے، اور ان غیر مسلموں کو بھی ہندوستان سے نکال دیا جائے جو بنگلہ بولتے ہیں اور سرکار کے شناختی کارڈ کا سلسلہ جاری کیا اور ووٹر لسٹ میں مسلمانوں کے نام درج نہیں کیے۔ سرکار کی پالیسی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے تاکہ ہندوستان میں کوئی حق نہ رہ جائے، کیونکہ ان کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو یا نام غلط ہو تو وہ ہندوستانی نہیں کہلائیں گے۔ نوجوان بھائیوں، ذرا غور کیجیے، اس کے ذریعہ لاکھوں مسلمانوں کے ووٹ کا حق چھیننے کا خطرناک پلان جاری ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ثبوت پیش کرتا ہوں۔ آپ ہمیشہ نئی دنیا پڑھتے ہیں، آپ 28 نومبر سن 1994 کا اخبار اٹھائیے اور دیکھیے، اس میں یہ بات شائع ہے کہ مسلمانوں کے بہت بڑے تعداد کو جمہوریت کے سب سے بڑے حق ووٹ سے محروم کیا جاتا ہے۔ شہزاد صاحب خاموش تماشائے بن کر اس منصوبے بند سازش کو دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں مسلمان کے نام پھر اس طرح سے ہندوستان میں تو لکھے ہی نہیں گئے، اگر لکھے گئے تو یہ غلط۔ سرکار کی پالیسی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے، کیونکہ ان کی والدت غلط لکھی گئی ہے، ان کا مقام نمبر غلط درج کیا گیا ہے، کسی عورت کو مرد بنا دیا گیا ہے تو مرد کو عورت بنا دیا گیا ہے۔ سرپسند انداز سے جذباتی ماحول پیدا کرنے کے لیے دینی ادارہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور فرقہ پرستوں کا مقصد کسی ایک مسلم ادارہ کی تباہی نہیں، بلکہ ان کی نظر مسلمانوں پر ہر میدان حیات کو تنگ کرنے کی پالیسی پر لگی ہوئی ہے۔ آزاد ہندوستان میں فرقہ وارانہ نظام کو زار آلود کرنے کے لیے ہر ستم پر منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ ہر ستم اور ہر مرحلہ پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی تدبیر کی گئی، بلکہ ان کو رسوا کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ شاعر کہتا ہے وطن سونے کی چڑیا ہے مگر وہ خاک کر دے گا، وطن سونے کی چڑیا ہے مگر وہ خاک کر دے گا، زمین ہند کی ہر ذرہ کو ناباد کر دے گا۔ وطن سونے کی چڑیا ہے مگر وہ خاک کر دے گا، زمین ہند کی ہر ذرہ کو ناباد کر دے گا۔ گزارش ہے میری اس سے حکومت چھین لو ورنہ لگا کر آگ نفرت کی سب کو چراغ کر دے گا۔ سامعین حضرات، مسلمانوں کی نوجوان نسل میں خاص طور پر اس رویہ سے مایوس نظر آتی ہے، اور نہ کا اب تک معقول تھا مگر افواہی مثال کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس طبقہ سے نمائندگی دعویٰ کرنے والے حضرات خود ہی اپنی عافیت کا احساس کھو رہے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو سن 1994 کا واقعہ بتایا، اب میں آپ کو سن 1999 ماہ مئی کا واقعہ بتاتا ہوں کہ اخبار امر اجالا کے مطابق DIG نے یہ کہا کہ ہندوستان میں جتنے بھی مسلم ادارہ ہے سب کے سب دہشت گردی کے اڈے ہیں، اور تمام مسلم اداروں کو پاکستان کے سرکار تنخواہیں دیتی ہے، جن کے ذریعہ مسلمان بچوں کو حکومت کے خلاف تربیتیں دی جاتی اور وہاں پر بم وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو میں DIG اور حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب تم نے مسلم اداروں کو دہشت گرد قرار دیا تو بتاؤ تو تم نے سن 1994 میں نظمت العلماء میں چھاپا ڈالا تھا تو وہاں پر کتنے دہشت گردوں کو گرفتار کیا تھا؟ اور نہیں تو پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ گاندھی کا قاتل کون تھا، راجیو کا قاتل کون تھا، اندرا کا قاتل کون تھا؟ کیا کوئی مسلمان تھا یا کسی ادارہ کے اساتذہ اور طلبہ تھے؟ شاعر کہتا ہے ملی آزادی جس سے وہ شخص مسلمان تھا، ملی آزادی جس سے وہ شخص مسلمان تھا، دیا ہندوستان کو تاج محل وہ شخص مسلمان تھا، ملی آزادی جس سے وہ شخص مسلمان تھا، دیا ہندوستان کو تاج محل وہ شخص مسلمان تھا۔ آج کہتا ہے DIG اور حکومت کے لوگ کے دہشت گرد ہے مسلمان، آج کہتا ہے DIG اور حکومت کے لوگ کے دہشت گرد ہے مسلمان، شروع کی جس نے جنگ آزادی وہ شخص ٹیپو سلطان بھی مسلمان تھا۔ لہراتا ہے جہاں ترنگا حبیبی شان سے، لہراتا ہے جہاں ترنگا حبیبی شان سے، یا لال قلعہ تعمیر وہ شخص مسلمان تھا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندو فدا ہمارا ہمارا، لکھا جس نے ترانہ ہند وہ شخص علامہ اقبال بھی مسلمان تھا۔
قاتل تو گلشن کے مالی بیٹھے، پھر تم نے درد مسلم ادارہ کو دہشت گرد کاٹا قرار دیا۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جہاں گاندھی نے ہندوستان چھوڑو کی نعرہ بلند کیا تو وہی مولانا ابوالکلام آزاد نے قیادت سکھایا۔ جہاں نہرو جنگ آزادی کے لیے قدم آگے بڑھایا تو اس جنگ کا طریقہ مولانا حسین احمد مدنی نے سکھایا۔ جہاں پٹیل سیاست کی طرف گیا تو اس سیاست کا طریقہ مولانا محمد علی جوہر نے سکھایا۔ اور بھول بیٹھے بابر بانی کہ مسجد درد پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درد دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون و جگر سے سمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اکرام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں اتر گئے اور فرنگیوں کے ساتھ محال بنا کر منزل کے جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے اور ایک شاعر بنے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رواتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے۔ حضرات گرامی، اگر علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا، تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بلاکوٹ نہ چلتا، ہندوستان چھوڑو کی تحریک نہ چلتی، ہمارا آزادی اسٹیٹ نہ بنتا۔ سن 1857 کے جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء اکرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء اکرام کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ وائسرائے برطانیہ نے اپنی ہندوستانی مسیروں کے رائے طلب کی کہ ہندوستان میں تمہارا حکومت کیسے قائم ہو سکتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمان نے لڑی ہے۔ جب تک مسلمانوں میں سرمایہ جہاد موجود ہے تب تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اسی لیے سب سے پہلے سرمایہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اکرام کو اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ شاعر کہتا ہے سچ کہاں لکھے گا میرے دور کا تاریخ دا، سچ کہاں لکھے گا میرے دور کا تاریخ دا، جب اپنا پیٹ بھرتا ہے کہانی بیچ کر۔ حضرات گرامی، اگر سن 1863 میں ان کمبختوں نے اس وقت قرآن کریم کی 3 لاکھ نسخے جلائی اور سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک انگریزوں نے علماء اکرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، ان 3 سالوں میں 14,000 علماء اکرام کو تختہ جار پر ڈال دیا گیا۔ ایک انگریز تامسن کہتا ہے کہ دلی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء اکرام کے گردنیں لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ تامسن کہتا ہے کہ علماء اکرام کے جسموں کو تانبے سے ڈالا گیا۔ تامسن کہتا ہے کہ علماء اکرام کو سوروں کے کھاروں میں ڈال کر جلتی ہوئی تندوروں میں ڈالا گیا۔ تامسن کہتا ہے کہ لاہور کی ندی راوی میں 80 علماء اکرام کو گولیوں میں بند کر کر ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں دہلی میں اپنے خیمہ میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی، تو میں پیچھے چلا گیا، دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے بیٹھ رہے ہیں اور 40 علماء اکرام کو لا کر ان کے کپڑے اتار کر اور آگ کے انگارے میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء اکرام کو بلایا گیا، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ پھر انگریز نے کہا مولویوں، جس طرح ان 40 کو آگ میں جلا پکا دیا اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا، ورنہ تم میں سے صرف ایک آدمی ہے جو کہ تم سن 1857 کے جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کے قسم ان میں سے کوئی عالم ایسا نہیں تھا، سارے آگ میں جل گئے مگر انگریز کے سامنے کسی نے بھی گردنیں نہیں جھکائی۔ تامسن انگریز کے سامنے کسی نے بھی گردنیں نہیں جھکائی۔ یہی نہیں بلکہ آگے چلیے آپ کو بتاؤں کہ جب انگریز مولانا ابوالکلام آزاد کو اور گاندھی نہرو پٹیل کو گرفتار کرتا تھا تو مولانا ابوالکلام آزاد کو ایک جیل میں رکھتا تھا تو گاندھی نہرو پٹیل کو دوسرے جیل میں رکھا تھا۔ یہی نہیں بلکہ آگے چلیے جب مولانا حسین احمد مدنی صاحب دیوبند کے اسٹیشن پر گدی ڈال کر سوئے تو ادھر نہرو ٹرین کے ایئر کنڈیشنر میں بیٹھ کر ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے نکلے اور ایک شاعر بنے۔ گل نہیں ہے ہم جو مسل دیں گے زمانے والے، گل نہیں ہم جو مسل دیں گے زمانے والے، اما خوشبو ہے جو فضاؤں میں بکھرے جائیں گے۔ حضرات تو اب میں مسلمان نوجوان بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ مسلمان نوجوان بھائیوں بیدار ہو جاؤ، اٹھو۔ سرکار جو کھیل کر رہی ہے ہماری بہن اور بیٹیوں کو اس دشے کو پائمال کیا جا رہا ہے۔ آج اس دھرتی پر وہ جماعت سربراہ قرار ہے کہ جو نہ خدائے واحد کو مانتی ہے اور نہ اس کی کتابوں کو مانتی ہے اور نہ اس کی رسولوں کو مانتی ہے۔ ہماری صبر کی قدر ہماری ماں اور بہنوں کو بے عزت کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان کے غبار پر محمد ابن قاسم کی طرح لبیک نہ کہیں؟ وہ تو ایک بان کی غبار پر چڑھایا تھا،
यहाँ सैकड़ों बहने मुसीबत में गिरफ्तार है। इस अंधेरे को खत्म करने के लिए मुसलमान नौजवान भाइयों को चाहिए कि वह जुल्म और बर्बरियत का खात्मा करे। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम और आप गफलत के चादर ओढ़कर रंगीन ख्वाबों में खो गए हैं। शायर कहता है, सच कहूँ तो ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूँ तो ये उन्वान बुरा लगता है, नफरत से भरा हिंदुस्तान बुरा लगता है। सच कहूँ तो ये उन्वान बुरा लगता है, नफरत से भरा हिंदुस्तान बुरा लगता है। या अल्लाह बचा ले मेरे देश को इस जिल्लत से, या अल्लाह बचा ले मेरे देश को इस जिल्लत से, इतनी जिल्लत में डूबा हिंदुस्तान बुरा लगता है। याद रखो, इस्लाम वो वाहिद मुकम्मल लगाने हयात है जो इंसानियत का दर्द का दरमा बन सकता है। उन लोगों की तारीफ को याद करो जिनके जरिया इस्लाम हम तक पहुंचा। वह मुजाहिद जिनके दिल में कोई खौफ ना था, जेल में कोई वाम वसवसा ना था, उनके सामने तो एक पाक और अजीम मुकद्दस था। वो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान करते थे। वो अपनी जिंदगी देकर इस्लाम को जिंदा रखने की याद कर चुके थे। उनके शबो रोज काबो खून में गुजर रहे थे। जमीन उनका बिछौना था और आसमान उनका चादर था। अल्लाह तलवार के साए में अल्लाह के नाम को बुलंद करते थे। बातिल से टकराना, दुश्मनों ने दीन के आज़ादी को कुचलना उनकी इबादत थी। अकाईद उनकी तलवार थी और ईमान उनकी ढाल था। अगर हम उसे अजीम नेमत की कदर नहीं करें तो यकीनन इंसानियत तबाह और बर्बाद हो जाएगी। और उस तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम नौजवान ही होंगे और आखिरत में भी हमारा गिरफ्त होगी। और उस तबाही का जुर्म अपने सर लेने को तैयार है। नहीं तो अगर नहीं तो नमाज कायम रखो, नमाज कायम रखो, अल्लाह के रास्ते में लग जाओ, मगरिब की मुअल्लिमा काढ़ियो और गैर दुश्मनों को तुर्क करो, बातिल का डर कर मुकाबला करो, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करो, अपने अंदर इत्तेफाक और इत्तेफाक पैदा करो, अपने असराफ के कुर्बानियों को याद करो। तारीख अपने आप को दोहराने के लिए बेचैन है, अब उसकी हिफाजत हमारा काम है। याद रखो, ये मुल्क हमारा है, हमने इसके खातिर खून बहाया, कुर्बानियाँ दी, घर से बेघर हुए, इज्जतों की परवाह नहीं की और इसके तकद्दुस को बरकरार रखा और अंग्रेज को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हम इस मुल्क में जुमला सत्तार के साथ रहेंगे, हक मिलेगा तो ठीक है, वरना छीन कर रख लेंगे। हमने बातिल से डरना नहीं, आंखें मिलाना सीखी है। शायर कहता है, क्या आंखें दिखाएंगी गर्दिशे दौरा, क्या आंखें दिखाएंगी गर्दिशे दौरा, हम वो है जो फौलाद के सांचे में डरे हैं। हज़रात गरामी, काश के नफरत भरे माहौल को अमन भाईचारा के साथ बदलने की बात कही जाती। काश मुताबिहाना इन हुकूक को यकीनी बनाया जाता। काश मुल्क के दुश्मन ताकतों और अनासिर को किरदार तक पहुँचाने में कोई इम्तियाज नहीं बढ़ाया जाता। काश गंगा जमुना तहजीब की लाज रखी जाती। काश अगलियतों बेखुसूस मुसलमानों के खिलाफ बोलने और जहर उगलने वाली जुबान पर लगाम कस दी जाती। काश संरक्षण के नाम पर मुसलमानों के कत्ल आम करने वालों को तौबे सलामत बनाया जाता। काश मुल्क के दुश्मन ताकत और अनासिर को इक़्तिदार तक पहुँचाया जाता। काश सबका साथ सबका वक़ार के नारा को अमली जमात बनाया जाता। काश यौम आज़ादी के मेहमानों को सर खराज देकर अक़ीदत पेश की जाती। काश शहीदान वतन की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें सलाम किया जाता तो शायद शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की यह आरज़ू और तमन्ना पूरी हो पाती। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा। हमारा